حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ فرمایا جو آدمی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اس آدمی کی پیروی کرے جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس واسطے کہ زندہ آدمی فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے آگے خود ہی فرمایا اولئک اصحاب محمد، فرمایا کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اگر کوئی کسی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر وہ اصحاب محمد ہیں۔ کیوں؟ خود ہی فرمایا کانوا افضل هذه الامہ وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ فرمایا وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں جو امت میں سے سب سے افضل ہیں، سب تو بڑے نیک ہیں۔ تو فرمایا سب تو بڑے نیک بھی صحابہ ہیں، سب تو افضل بھی صحابہ ہیں، سب تو بڑے عالم بھی صحابہ۔ اے عبداللہ بن مسعود فرمایا، اور اگلی گل فرمایا صحابہ دے قریب بھی تکلف نہیں لگا، انہوں نے تکلف تو بھی پاک ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی والاقامت دینی۔ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنا اور پوری دنیا پر دین کو غالب کرنے کے لیے اس جماعت کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا۔ آگے کی فرمایا انہوں نے بارے گلاں کرو، فارفو لہم فضلہم، فرمایا ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرو، جانو یہ کون لوگ تھے۔ وتمسکوا باخلاقہم وسیرہم، فرمایا انہوں دے اخلاق بھی اپناؤ تو انہوں دیاں سیرتاں بھی اپناؤ۔ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، تو فرمایا حضور دے صحابہ اسے دے راہ ہوتے سن۔ یہ ہے بات، اسی انہوں دی راہ تے چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا اللہ کو ڈرنا، اللہ کو ڈرنا میرے صحابہ دے بارے، لا تتخذوا عرضا، فرمایا ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابی، فرمایا اللہ رب العالمین نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کو دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں دیکھا۔ اور کیا تھا؟ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں وَتَعْزِيرُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِ وَنُصْرَتِ وَإِعَانَتِهِ، فرمایا حضور کی عزت جو ہے اس کے اندر مبالغہ کرنا ہے اور حضور کی مدد کرنے میں بھی مبالغہ کرنا ہے اور حضور کی نصرت کرنے میں بھی مبالغہ کرنا ہے۔ اور وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا کہ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ حضور کی تعظیم کرنے میں بھی، حضور کی مدد کرنے میں بھی، حضور کے دین کے لیے مبالغہ کرتے تھے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان عراق آئے نا، یہ حضور کے صاحب سر ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں منافق کون کون رہتا ہے۔ تو پریشان میں اندر بھی پریشان نہیں ہوا، اتنے بھی پریشان کوئی نہیں۔ توجہ، اگر خیر القرون میں منافق تھے تو آج منافق نہیں ہے، اور خیر القرون میں جو رسول اللہ کو چھوڑ کر مسجد بنا رہے تھے، حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، وہ اپنی ترجیحات کو دین سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور منافق مسجد بنا رہے تھے، اور میرے آقا و مولا غزوہ احد کے لیے تشریف لا رہے تھے تو مقام شہود پر عبداللہ ابن ابی واپس 300 بندوں کے ساتھ واپس ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن حرام فرمانے لگے انسان دا پتر بن، ایسا حالت ہے جو حضور نو چھڑ کے جا رہے ہیں۔ منافق کی آپ وہ چھڑو جی، اے مولوی کہنے لگے یہ تو سیاست کر رہے ہیں۔ لبیک بھی سیاست بن گیا تو یہی تو جواب ہے دنیا آخرت میں حضور کی غلامی کا۔ اگر یہ سیاست ہے تو پھر بتا قبر میں تو کیا کہے گا، میں آپ کے لیے حاضر نہیں ہوں۔ یہی ہے نا بھائی، ما کنت تقول فی ھذا الرجل کا جواب اور کیا بنتا ہے؟ یہی ہے نا، میں ان کے لیے تو زندہ رہا، ان کے لیے تو آیا۔